انقلاب مولانا فضل الرحمن، امام انقلاب مولانا فضل الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. وادی مہران کے میرے مجاہد سندھیوں، میرے دوستوں اور بھائیوں، میں پورے صوبہ سندھ کا، سندھ کے عوام کا، سندھ کے بھائیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آزادی مارچ کا آغاز اپنی عظیم الشان شرکت کے ساتھ بڑی کامیابی کے ساتھ کر دیا ہے. میں یہاں پر تمام اپوزیشن جماعتوں کا اس میں شرکت کرنے پر ان کا خیر مقدم کرتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے میں ان کا شکر گزار ہوں. میرے محترم دوستوں، آج انسانوں کا سیلاب اسلام آباد کی طرف جا رہا ہے اور یہ ایک بڑے طوفان کی صورت میں اسلام آباد میں داخل ہوگا اور انشاءاللہ اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہوگا اور ایوانوں کے کچروں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے گا انشاءاللہ. میرے محترم دوستو، آج ہم سب اس پر متفق ہیں اور یہ پورے پاکستان کی آواز ہے جو کسی زمانے میں کہا کرتے تھے لوگ ہیں دنیا کو بھی پیغام پہنچانے کے لیے کہ موجودہ جابر اور ناجائز حکومت یہ پاکستان کے عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. جبر کی بنیاد پر عوام پر حکومت نہیں کی جا سکتی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ستۃ لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی مجاب. اور ان 6 لوگوں میں ایک وہ ہے المتسلط بالجبروت. نبی علیہ السلام نے فرمایا 6 لوگ ہیں جن پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں، تمام انبیاء بھی لعنت بھیجتے ہیں اور پیغمبروں کے ہر دعا قبول بھی ہوتی ہے. ان میں ایک وہ کہ جو قوم پر جبرن مسلط ہو، اور وہ جبری مسلط لوگ عزت والوں کو ذلیل کرتے ہیں اور ذلت والوں کو عزت بخشتے ہیں. یہ آج پورا نقشہ آپ اس ملک میں دیکھ رہے ہیں. ہم نے ایسے حالات بہت دیکھے جب جابر ملک پر مسلط ہوا تو ہم نے ہر وقت ان کے مقابلے میں میدان میں نکلے ہیں. اور اگر امریکہ نے بھی کسی ملک میں اپنی جبری مداخلت کی، جبری قبضہ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے وہاں بھی کلمہ حق بلند کیا ہے. ہم چھوٹے لوگ ہوں یا بڑے، کمزور ہوں یا طاقتور، لیکن اللہ نے ہمیشہ کلمہ حق کی توفیق ہمیں عطا کی ہے. میرے محترم دوستو، آج تمام سیاسی جماعتیں، آج پاکستان کے ہر شعبہ زندگی سے وابستہ تنظیمیں اور اس تنظیموں کے ساتھ وابستہ لوگ، چاہے وہ کسان ہے، چاہے وہ مزدور ہے، چاہے وہ تاجر ہے، چاہے وہ چھاپڑی والا ہے، چاہے وہ چھوٹا دکاندار ہے، چاہے وہ وکیل ہے، چاہے وہ صحافی ہے، ہر شخص اس وقت پاکستان میں جبر محسوس کر رہا ہے. معیشت تباہ ہو چکی ہے، معیشت کی کشتی ڈوب رہی ہے. یہ ملک کے لیے رسک بن چکے ہیں. لوگوں، پاکستان کے لوگوں، پاکستان کے عوام سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ناجائز حکمران پاکستان کی کشتی کو ڈبو رہے ہیں. آپ نے خود اپنی کشتی کو بچانا ہے، عوام نے بچانا ہے. اگر ایک ناجائز حکومت قوم پر مسلط ہوئی تو ہم کسی اور طرف نہیں گئے، ہم عوام کی طرف گئے ہیں. عوام کے پاس جا کر
ہم نے گزشتہ 9 مہینوں میں 15 ملین مارچ کی ہیں. آج عوام کی اس شراکت کی بنیاد پر ہم اس قابل ہیں کہ اسلام آباد کی طرف آزادی مارچ کریں اور ان ظالموں سے قوم کو اور ملک کو نجات دلائیں. انشاءاللہ ہم تمہارے ساتھ ہیں. میرے محترم دوستو، انہوں نے کشمیر کا مسئلہ بھی گمبھیر کر دیا ہے. کس منہ سے یہ کشمیر کی بات کرتے ہیں؟ کشمیر پر مگرمچھ کے آنسو مت بہاؤ. صرف ہم نہیں، دنیا کی حکومتیں بھی جانتی ہیں کہ تم نے کشمیر کا سودا کیا ہے اور تم کشمیر فروش ہو. کشمیریوں کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کر کے کشمیریوں کو مزید دھوکے مت دیا. آج بھی اتنی بڑی عوامی تائید سے، اتنی بڑی عوامی تائید کے ساتھ پاکستان کے عوام کی آواز روکی جا رہی ہے. بہت سے چینلوں پر پابندی لگائی گئی ہے کہ وہ ہماری نہ تصویر دکھائیں نہ ہماری آواز لوگوں کو سنائیں. ایسی صورتحال میں جب وزیر اعظم صحافیوں سے بات کرتا ہے، جعلی وزیر اعظم جب صحافیوں سے بات کرتا ہے، کہتے ہیں میں نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی، سب چینل آزاد ہیں. تو پھر اگر آپ کہتے ہیں کہ سب چینل آزاد ہیں تو پیمرا کس کے ماتحت ہے؟ پیمرا کس بنیاد پر تمام چینلوں کو ہدایات جاری کرتا ہے کہ آپ ان کی تصویریں بھی نہ دکھائیں، آپ ان کی آواز بھی نہ دکھائیں؟ پھر یہی مانا ہوا نا کہ تم ملک کے حکمران نہیں ہو. پیمرا بھی آپ کو نظر انداز کر کے فیصلہ وہ بھی آپ سے نہیں پوچھ رہا. جب ملک کے ادارے آپ کو وزیر اعظم نہیں مانتے تو پھر قوم آپ کو کیسے ملک کا وزیر اعظم مانتے؟ نعرہ تکبیر! امام انقلاب مولانا فضل الرحمان. میں ایک بات اور عرض کر دینا چاہتا ہوں. پیمرا نے ایک نیا حکم جاری کیا ہے اور وہ بھی آزادی صحافت پر تلوار چلانے کے مترادف ہے کہ کوئی بھی اینکر وہ کسی ایک ہی چینل پر ایک دفعہ بیٹھ سکتا ہے، پھر وہ دوسرے چینل پہ نہیں جا سکتا. ہمارے اوپر تو پابندیاں تھی ہی، اب سینئر صحافیوں پر بھی پابندیاں لگ گئی ہیں. اب یہ مسئلہ صحافیوں کا بھی ہے، اینکر کا بھی ہے، سینئر صحافیوں کا بھی ہے اور ان تمام میڈیا کے مالکان کا بھی ہے. میں مالکان سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں اینکر سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میں سینئر صحافی سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس اینٹ کا جواب پتھر سے دیں، بھرپور احتجاج کریں اور ہمارا ملین مارچ آپ کے لیے حاضر ہے. آپ اس کا حصہ بن کر اپنے اس قدغن کے خلاف احتجاج کا حصہ بن جائیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. میرے محترم دوستو، ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، پورے خود اعتمادی کے ساتھ آگے جانا ہے. ہم نے ان لوگوں سے سیاسی جنگ لڑنی ہے اور سیاسی جنگ کا اب طبل جنگ بچ چکا ہے. اب ہم میدان میں نکل چکے ہیں. میدان میں نکلنے کے بعد میدان سے پیچھے ہٹنا چاہے ایک قدم کیوں نہ ہو وہ گناہ کبیرہ ہوا کرتا ہے. ہم اب پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں. آج مسئلہ پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. جب معیشت ڈوب جاتی ہے تو ریاستیں اپنا وجود ختم کر دیتی ہیں. آج ان لوگوں کی وجہ سے پاکستان کے وجود کو خطرہ ہے.
پاکستان کے آئین کو خطرہ ہے. آئین پاکستان کو ایک دیباچہ بنا دیا گیا ہے, بچوں کا کھیل بنا دیا گیا ہے. ہم ملک میں جمہوریت کو مستحکم کرنا چاہتے ہیں. عوام کی بیداری چاہیے اس مقصد کے لیے, اور آئین کو بچانا ہے, جمہوریت کو بچانا ہے, اسلام کو بچانا ہے, ختم نبوت کے عقیدے کو بچانا ہے, ناموس رسالت کو بچانا ہے, معیشت کو بچانا ہے, اور متاثرہ عوام کو بچانا ہے. تو پھر نکلو اور پیچھے ہٹنے کا نام مت لو, اور آخری منزل